اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات پر بات کرواتے ہیں روزانہ، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، اللہ کا زمین والوں سے آخری پیغام کیا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک ایک آیت پر ہم بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ ملک کی آیات 12، 13 اور 14 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کن لوگوں کی بابت فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یعنی خدا خوفی ہے، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کو دیکھے بغیر۔ خواتین و حضرات، مومن کی جو تنہائی ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استحضار اسے کہہ لیجئے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو ایک بندے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، بلکہ ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری نیتوں سے، ہمارے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ ایک چیز جو ابھی وقوع پذیر ہونے والی ہے اس سے بھی واقف ہے، جو ابھی عالم غیب میں ہے، وقوع پذیر ہو گئی، اس سے بھی واقف تھا اللہ تعالیٰ۔ خواتین و حضرات، اس کے نتائج، ریپرکشنز وغیرہ، یعنی اس کا گناہ، ثواب، اجر وغیرہ تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تو مغفرت بھی اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دے رہا ہے اور اجر بھی۔ تم خواہ چپ کے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں، چھوٹی سی بات ہے کہ یہ کہ بعض کفار مشرکین مکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آہستہ آہستہ بات کرو، ایسا نہ ہو کہ اس بات کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، جو دلوں کے چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی جانتا ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ مخلوق کے معاملات خالق سے چھپے ہوئے رہ سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دو صفات یہاں لا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے، سیکھیں گے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین حضرات، شیخ صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور شیخ صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ملک 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ درست جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ کوفہ کا، مکے کا یا یمن کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے سورہ ملک کے حوالے سے ایک دو بنیادی نکتے۔ قرآن حکیم میں 29 سے پارے کی پہلی سورہ ہے، اور قرآن حکیم کے جو آخری دو پارے ہیں، پارہ نمبر 29 اور 30، ان کا اکثر جو موضوع ہے وہ انذار کا ہے، فکر آخرت کا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص جو قرآن کریم شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، سمجھتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے احکامات اس کے سامنے آ گئے، اوامر ڈوز کیا ہیں، نواہی ڈونٹس کیا ہیں، اب وہ کیا شے ہے جس کو عمل پر آمادہ کرے گی، وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ وہی آج کی زیر مطالعہ آیات میں زیر گفتگو بھی آ رہا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، اور دور صحابہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام عموماً قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کتنے دنوں میں کر لیا کرتے تھے؟ تو مفتی صاحب فرماتے تھے، بیٹا یہ دیکھ کے بتا دو کوئی صحابی ملیں گے جو 1 ہفتے سے زیادہ لیتے ہوں۔ تو 7 منزلوں کی ایک حکمت یہ ہے کہ 1 ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل کسی درجے میں ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی ذوق و شوق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آخری منزل قرآن پاک کی جو سورہ قوف سے شروع ہوتی ہے 26 پارے میں، اور سورۃ الناس پر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس پوری آخری منزل کا بھی جو مرکزی بنیادی اہم ترین موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے۔ اور بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے عمل پر جو بات، جو ایمان، جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ فکر آخرت کا ہے۔ چوتھی بات سورۃ الملک کے تعلق سے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب صورتوں میں شامل ہے، چنانچہ رات کو سونے سے قبل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے، اور احادیث مبارکہ میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ صورت اللہ کے حضور جھگڑا کرے گی، یعنی اس معنی میں کہ شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ تو کچھ تمہیدی گفتگو تھی۔ آج جن 3 آیات کا آپ نے انتخاب فرمایا بہت قیمتی ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین کی خشیت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بنیادی طور پر اس معنی میں کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خشیت، اللہ تعالیٰ کا یہ خوف اس قدر بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت عطا فرمانے کا اعلان فرماتا ہے۔ سورۃ الرحمن کے الفاظ سبھی کو یاد ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغات اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ پھر وہ تنہائی کی بڑی خوبصورت بات آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی، تنہائی کی وہ جو ایک کیفیت ہے کہ بندہ 7 پردوں میں بھی ہو تو اللہ کی خشیت
اس کے پیش نظر رہے اور وہ اللہ کا خوف کبھی اپنے اندر پائے تو کبھی اس کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں. تو اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 7 قسم کے افراد ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک مراد یہ ویسے تو الفاظ ہیں کہ اللہ کے سائے میں ہوں گے, مراد نہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے ایک وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے, اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے خزاں کے موسم میں پتے جو ہیں درختوں سے جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے, قتال فی سبیل اللہ کرتے ہوئے بندے کے وجود سے خون کا بہہ جاتا ہے, اور دوسرا قطرہ وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے بہہ جاتا ہے. اب ایک اہم نقطہ جو فلسفے کے میدان کا ہے, اخلاقیات کے میدان کا ہے کہ کیا وہ پائیدار بنیاد ہو سکتی ہے جو میرے اور آپ کے عمدہ اخلاقی رویے کو تسلسل عطا کرے. کم سے کم فلسفے کے میدان کے وہ فلسفی جو خالق کائنات کا کچھ تصور رکھتے ہیں, ہم تو مسلمان ہم تو مانتے ہی ہیں, لیکن فلسفے کے میدان کے وہ فلسفی یا فلاسفہ جو کم سے کم خالق کائنات کا تصور رکھتے ہیں, وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پائیدار بنیاد عقل انسانی نہیں, پائیدار بنیاد انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں, پائیدار بنیاد انسانی عقل کے تحت بنائے گئے قوانین کا لاگو کیا جانا نہیں, بلکہ پائیدار ترین بنیاد جو عمدہ اخلاقی رویے کو تسلسل دے سکتی ہے, پائیداری دے سکتی ہے, وہ خالق کائنات کو ماننا اور اس کی رضا کا حصول اور اس کی پکڑ کا خوف رکھنا ہے. جھوٹ غلط ہے, ہر معاشرے میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تسلیم کرنے والے بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں. آدمی کہتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں, میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑتا, کوئی کٹ بھی نہیں آتا, بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا, اور فائدہ بھی 2 پیسے کا ہو جاتا ہے, میں جھوٹ کیوں نہ بولوں. حالانکہ فطرت بھی تقاضا کرتی ہے, مذاہب عالم کی تعلیم بھی موجود ہے, پھر بھی وہ کیا شے ہے جو اس کو روکے گی؟ وہ یہی خوف ہے کہ آج بول کر جھوٹ 2 پیسے بنا تو لوں گا, لیکن کل خالق کائنات کے سامنے پیش ہوں گا تو یہ جھوٹ نفع نہیں دے گا, یہ نقصان دے گا. قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کی 2nd لاسٹ آیت میں, آیت نمبر 119 میں, یوم ینفع الصادقین صدقہم, وہ دن ہوگا جب سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. اچھا سچ تو کڑوا ہوتا ہے, دا ٹروتھ از سار, اور الحق مرن, اور سچ کی تو کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے, لیکن تسلیم شدہ ویلیو ہے کہ سچ اچھا ہے. لیکن کیا شے مجھے ہمت دے گی, کیا شے مجھے آمادہ کرے گی, کیا شے مجھے انسپریشن دے گی کہ لاکھ مجھے سچ کا نقصان بھگتنا پڑے آج مگر میں سچ بولوں, وہ یہی ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو ایک اور پہلو اخلاق کے رویوں پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے کہ جس سے پائیدار بنیادیں میسر آتی ہیں عمدہ اخلاقی رویوں کے لیے, وہ یہی خشیت خدا بندی. اور جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ذکر آ رہا ہے جو غیب میں رہتے ہوئے, ورنہ رب کو دیکھ کر تو کون نہیں مانے گا. قیامت کے دن تو پیشی دور کی بات ہے, اس دنیا میں رب کی پکڑ کا ظہور جس وقت ہو رہا تھا تو غرق ہوتا فرعون بھی ایمان لا رہا ہے, سورہ یونس میں بیان آتا ہے. مگر جب یہ پردہ ہٹ گیا تو اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. ماننے کا فائدہ وہی جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب والی بات ہے, غیب میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ماننا. ابھی میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا پروگرام میں آنے سے پہلے, تو بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی. ایک تو واضح ہے بن دیکھے اللہ کو ماننا, البتہ اس غیب کو عموم کے اعتبار سے اگر ترجمانی کریں تو ایک اور بڑا قیمتی نقطہ ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو بندہ لحاظ کر لیتا ہے, کوئی گناہ سے بدی کی بات سے رکنے کی کوشش کر لیتا ہے, مشکل بات ہے تنہائی کا معاملہ, اور تنہائی ہی میں خشیت خداوندی یہی مشکل بات ہے. تو غیب میں رہتے ہوئے لوگوں کی جانب سے غیاب میں ہے, لوگوں کے اعتبار سے بھی وہ غیاب میں ہے, تب بھی وہ خشیت خداوندی رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی روش پر کاربند رہتا ہے. 7 پردوں میں بھی ٹیمپٹیشنز موجود ہوتی ہیں, مگر وہ اللہ رب العالمین کا خوف دل میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کی اسی بات کو اگر لے کے ہم آگے چلیں تو گویا یعنی میری بات سے آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کہ اللہ کی خشیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی بندے مومن کے دل میں جب تک کہ وہ اللہ کو علیم, خبیر, بصیر, علیم, سمیع نہ جان لے اور نہ مان لے.
بہت قیمتی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اگر اس کو اس طرح بھی ریفریز کر لیں کہ بندے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندے کو رب کی معرفت حاصل نہ ہو جائے. اور رب کی معرفت کے حوالے سے یعنی اس کی ذات کو تو پہنچنا ممکن ہی نہیں نا, لیکن اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ اس کی صفات کے ذریعے ہی ہمیں کسی درجے میں ملتا ہے. اب وہ الخبیر بھی ہے. اب یہ خبیر بڑی جامع صفت ہے جس میں ہر طرح کے ذرائع سے میسر آنے والی انفارمیشن شامل ہے. سمیع سننے والا ہے, بصیر دیکھنے والا ہے, اور قریب اللہ کی صفت ہے, قریب ہے, اور اللہ علیم بذات الصدور ابھی ذکر آ رہا ہے. تو بجا آپ نے فرمایا جب تک ان پہلوؤں کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کا تعارف حاصل نہ ہو, اس کی عظمت دل میں نہ ہو, تو یہ خشیت پیدا ہو نہیں سکتی. ذات باری تعالیٰ کے تعارف میں یہ بھی ہے کہ وہ میری شہرک سے زیادہ میرے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, یہ آپ نے سورہ حدید کی آیت کریمہ تلاوت کی. ہوا معاکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے میرے نبی علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں. جب تک وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو وہ آیت ہے انیق صاحب جس پر صحابہ کرام لرز گئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر دلوں میں جو کچھ آ رہا ہے اس پر بھی مواخذہ ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس پر یقین رکھو, تب اللہ آسانی دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. البتہ آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, جو تمہارے سینوں میں باطن میں پوشیدہ اس کو تم پوشیدہ ہی رکھو یا اس کا اظہار کرو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس سے خوب واقف ہے. یہی وجہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام نام اچھے ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کے یہ نام, ان کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا حکم دیا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی. وہ جو معروف حدیث مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا ذکر آتا ہے. ایک حدیث میں اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ من احصاها دخل الجنہ, جس نے ان کو یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا. یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف 99 نام جو قرآن پاک کے نسخے کے آغاز اس ختام پر شائع کیے جاتے ہیں, فقط ان کو پڑھ لیا جائے, پڑھا بھی جائے, ان کا مفہوم بھی پتہ ہو, پھر ان صفات کا استحضار رکھا جائے. اگر اللہ علیم ہے, اگر اللہ خبیر ہے, اگر اللہ سمیع ہے, اگر اللہ بصیر ہے, تو یہ فار دا سیک آف انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. تمہارے ظاہر کو, تمہارے باطن کو, تمہاری نیت کو, تمہارے اقوال کو, تمہارے اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے. تو ان صفات کا استحضار بندہ رکھے. پھر وہ حدیث مبارک بھی ذہن میں آتی ہے کہ تخلق باخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں, اللہ کی بعض وہ صفات کہ جن کا ایک عکس بندہ اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ رحمان ہے, ہم اس کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں. اللہ عفو معاف فرمانے والا. قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, انہیں چاہیے لوگوں کو معاف کریں, درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو اللہ معاف فرماتا ہے, یہ صفت ہم بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو ان صفات کا استحضار بھی ہو, اسماء الہی کا ذکر بھی ہو, ان کا ورد بھی ہو. جتنا ان اسماء پر توجہ ہوگی, ان کے مفاہیم پر توجہ ہوگی, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوگا. جتنی معرفت بڑھے گی, جتنی عظمت بڑھے گی, اتنا یہ خشیت خداوندی پیدا ہوتی چلی جائے گی, بلکہ عرض کروں تو بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ معرفت, کیونکہ آپ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا معرفت, تو یہ معرفت خداوندی, اچھا پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نہیں کرتا پورے قرآن کریم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت, جیسا آپ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یا سمجھنا, تو علیم ہے اللہ تعالیٰ, تو میں جان سکوں, اس کے بعد میں مان سکوں گا نا کہ علیم سے کیا مراد ہے, خبیر سے کیا مراد ہے, سمیع سے کیا مراد ہے, شہید سے کیا مراد ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ معرفت خداوندی کے حصول کے لیے, جیسے آپ نے یہ گول تو بتا دیا کہ یہ گول اچیو کرنا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟ جی
دیکھیے جب ہم لفظ معرفت استعمال کرتے ہیں اسی سے ایک لفظ ہم تعریف بھی استعمال کرتے ہیں، اسی کا ترجمہ پہچان بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر سادہ اسلوب میں بات کی جائے تو اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے مجھے ادراک کیسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے میں جان کیسے سکوں، ایک آسان ترین جو قرآن حکیم نے طریقہ بتایا وہ آیات پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ آیت کی جمع ہے آیات، آیت نشانی کو کہتے ہیں، سائن کو کہتے ہیں۔ نشانی ہمارے علم میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ ایک بات جس سے ہم جانتے تھے شاید وہ ہمارے سب کانشیس لیول پر چلی گئی ہو، ہمارے تحت الشعور میں چلی گئی ہو، تو اس نشانی کو دیکھ کر ہمیں ماضی کی کچھ شے یاد آ جاتی۔ مثلا اگر میں نے اپنے ایک دوست کو قلم گفٹ کیا تھا اور میں ملک سے کہیں دور چلا گیا اور ہمارا کوئی رابطہ نہ رہا، 2-4 سال گزر گئے، اگر وہ میرا دوست اپنے کبرڈ کو یا اپنی الماری وغیرہ کو صاف کر رہا ہو، جیسے ہی وہ قلم اس کے سامنے آئے گا میں فوراً اس کو یاد آ جاؤں گا۔ اس کو ہم نشانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن حکیم میں اپنے تعارف کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے آیات کا ذکر کرتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کبھی قرآن فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں ہے کہ ان قریب اس آفاق، اس کائنات میں ہم آیات نشانیاں کو دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں میں بھی۔ جتنا بندہ اپنی ذات میں غور و فکر کرے، قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے، پہچان کے حوالے سے نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور جتنا انسان اس کائنات میں غور کرتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ہم کہیں گے وہی خدا ہے۔ تو یہ وہ سادہ اسلوب ہے جو 14 صدیوں پہلے کا ایک بدو اگر صحرا میں ہے تو قرآن کہتے ہیں نا سورۃ الغاشیہ میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑ کو کیسے جمایا، زمین کو کیسے پھیلایا۔ اس زمانے کا بدو بھی جانتا تھا کہ اونٹ صحرا میں کتنی بڑی نعمت ہے، پہاڑ کو دیکھ کر ہی وہ ہیبت میں آ جاتا تھا، آسمان کو دیکھ کر ہی وہ مرغوب ہو جاتا تھا، زمین کو دیکھ کر ہی وہ مان لیتا تھا یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک بدو سے پوچھا تم نے خالق کائنات کو کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے بکری کا گزر ہوا، تو کہ یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب بتا نہیں رہا کہ کوئی اس نظام کائنات کو بنانے والا۔ آج کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا ہوگا تو وہ اونٹ میں نہ جانے کتنے میریکلز کو تلاش کر لے گا۔ آج کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا، یہ انفارمیشن رکھنے والا ہوگا تو وہ ایکسپینڈنگ یونیورس اور بگ بینگ اور بلیک ہولز نہ جانے کہاں تک پہنچے گا۔ آج کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا جیولوجی کے تبصروں کو جب پڑھے گا تو اس کو پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کی تخلیق کی بے شمار نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ آج کا بھی سائنٹیفک مائنڈ سیٹ انفارمیشن رکھنے والا جب زمین کا ایک مناسب ڈسٹینس سورج سے دیکھے گا، یہاں پہ آکسیجن کی مناسب مقدار کو دیکھے گا، یہاں گریوٹی کی مخصوص ہی ایک قوت کو دیکھے گا تو وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ سب الل ٹپ نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ڈیزائن ایک پرفیکٹ ذات نے بنایا۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خالق کائنات کی معرفت کہیں، پہچان کہیں، تعارف کہیں، ادراک کہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ انسان کی فطرت میں جو رب نے اپنا تعارف رکھا ہوا ہے اس کی یاد دہانی کے لیے وہ نشانیاں سامنے رکھتا ہے اور بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف تمہارے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے، یہ نشانیاں بتا دی تم بھول گئے، ورنہ تم تو اقرار کر کے آئے ہو نا۔ الست بربکم، سورہ الاعراف آیت 172 عالم ارواح کا ذکر آ رہا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہاں بھول جاتے، اللہ کتابیں بھیجتا ہے، آیات قرآنی، اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اللہ آیات آفاق ہمارے سامنے رکھتا ہے، آیات انفس ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ہے، اچھا یاد رہے یہ سارا غور و فکر کرنا ایک صرف ایتھیسٹ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تو میں اور آپ کر رہے ہیں، الحمد سے لے کے والناس تک تو میں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، سینکڑوں آیات میں خالق کائنات غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو ماننے والوں کے ایمان کی بڑھوتری ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہ ماننے والے کے لیے ماننے کے دلائل ہیں اور ماننے والے کے لیے ماننے کی بڑھوتری ہو جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے،
اس کے لیے بھی اللہ ماننے والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نہیں مانتا، جو ملحد ہے، ایتھیسٹ کی آپ نے بات کی، وہ تو جب اللہ کو مانتا ہی نہیں تو خشیت خداوندی اس کے اندر کہاں سے ہوگی؟ لیکن جو اہل علم ہے، اولی الالباب کی آپ نے بات فرمائی، پھر آپ نے سائنٹیفک اپروچ رکھنے والوں کی آپ نے بات فرمائی، لیکن خشیت خداوندی تو ایک جاہل آدمی میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری پوری اخلاقی عمارت کھڑی ہی یؤمنون بالغیب پر ہے۔ جی، اور آپ کی اجازت سے، بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگر ایک شخص جس کو شاید دنیا جاہل کہتی ہو اور اس میں خشیت خداوندی موجود ہے، ٹھیک، تو قرآن تو بڑی عجیب بات بیان کرتا ہے، آپ کو بھی آیت کریمہ یاد آ گئی ہوگی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے وہ ہیں جو علماء ہیں۔ تو انیس صاحب، علم تو وہ علم ہے جو خشیت خداوندی تک بندے کو لے کر جائے، اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی معراج کیا ہے؟ حکمت کی چوٹی کیا ہے؟ وزڈم کی معراج اور چوٹی کیا ہے؟ مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا دل میں ہونا۔ تو علم کی کوانٹٹی کا بہت زیادہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں کوالٹی کیا پروڈیوس ہو رہی، اس کے نتیجے میں میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں کتنا آگے بڑھ رہا ہوں اور اس کی نافرمانی سے کتنا اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ تو معروف معنی میں ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس، بلکہ سبحان اللہ، مجھے بدو کا ذکر یاد آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بدو آتا ہے، اور یہ بدو بڑے پیارے لوگ تھے، بڑے سادہ سوال کرتے اور حضور بڑے پیارے جوابات عطا فرماتے۔ کہتا آگے وہ بدو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ علمی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے تو کوئی سادہ سی بات بتا دیں کہ بس میں اس کو پکڑ لوں اور پوری زندگی اس پر گزار دوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی بندہ اسے دیکھے گا، ذرہ برابر برائی بندہ اسے دیکھ لے گا۔ وہ بدو کہتے یا رسول اللہ بس میرے لیے کافی ہے، میں پوری زندگی اس پر کارمند رہوں گا۔ یہ گیا اور حضور فرماتے جنتی دیکھنا ہے تو تمہارے سامنے جا۔ دو آیات out of 6,236 آیات of the Quran, just 2 single verses from the Quran۔ وہ بدو تھا، بدو کو تو مجٹ کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، illiterate کہتے ہیں، uneducated، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مگر حضور فرما رہے جنتی جا رہے تمہارے سامنے۔ اللہ اسی لیے انیس صاحب صرف علم کی دعائیں نہیں سکھائی گئی ہمیں، علم نافع کی دعائیں سکھائی گئی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، اور حضور عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم کی کہ جو نفع نہ دیتا ہو۔ تو کوانٹٹی کا ایشو نہیں ہے، اس کے نتیجے میں کوالٹی ان ایکشن کیا ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، یہ اصل بات ہے جس پہ توجہ رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اخلاقی شخصیت ہے وہ کیسی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ آپ جو بات کر رہے تھے بدو کی، تو مجھے علامہ اقبال کا ایک جملہ یاد آیا، جی ارشاد۔ اور اس زمانے میں یعنی کوئی 150 سال، تقریباً 150 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک گریجویٹ بے عمل مسلمان کے مقابلے میں، ایک گریجویٹ، اس زمانے کا گریجویٹ، ایک گریجویٹ بے عمل مسلمان کے مقابلے میں مجھے ایک جاہل با عمل مسلمان عزیز ہے۔ اللہ اکبر، دوبارہ ارشاد فرمائی، بہت قیمتی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ایک بے عمل اللہ اکبر گریجویٹ مسلمان کے مقابلے میں مجھے ایک با عمل جاہل مسلمان عزیز ہے۔ جی جی ایک تو قانونی اسلام ہے نا، جی، اور ایک حقیقی اسلام، ایک اخلاقی اسلام، حقیقی اسلام، ایک حکمی اسلام، ایک آفاقی اسلام۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا کینوس ہے یہ۔ ایک محض علمی ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ہو، جی، اور ایک ہے اس کا کچھ پورشن جی عمل میں ٹرانسلیٹ ہو جائے، خشیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توحید خالص۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ورنہ تو یہ جادوگری ہے، یہ باتیں ہیں، لفظوں کی جگالیاں ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی، مجھے واقعہ یاد آیا، آپ بھی اپریشیٹ کریں گے، ناظرین بھی اپریشیٹ کریں گے۔ بیٹی ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹا دودھ تو ہم بیچتے ہیں، ذرا پانی ملا دو۔ جی، اس وقت عمر تو نہیں دیکھ رہے نا، تو بیٹی کیا کہتی ہے، ماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر اور ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دودھ بیچنے والے لوگ تھے، جی، کوئی ہائیلی کوالیفائڈ یا الٹریٹ قسم کے لوگ نہیں تھے۔ تو بات وہی ہے کہ خشیت خداوندی کے ساتھ یہ اعمال اگر انجام،
دیے جا رہے ہیں تو یہ علم چاہے تھوڑا سا ہے وہی نفع دینے والا ہے. اسی لیے وہ حدیث جو آتی ہے کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دیتے. زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو میں اس ایکیڈیمک ایکسرسائز مطلوب نہیں ہے, اس ایکیڈیمک انٹلیکچول ایکسرسائز کو ہم اپریشیٹ کریں گے, مگر اگر یہ ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی تو یہ وبال جان ہوگا کلمہ. ٹھیک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ تمام جو اس کے معنی یا فلسفیان گفتگو وہ یہاں پر آپ نے عطا فرما دی. اب یہ ٹو ڈوز بڑے آسانی کے ساتھ ہم آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو علیم, بصیر, خبیر وغیرہ وغیرہ, مالک ہے, حاکم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو حاکم بھی تو ہے نا. ان الحکم الا للہ, مجھے معلوم ہے کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے, مجھ پہ حکم اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے. کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ کہیں چلا نہیں گیا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ موجود ہے, جو میں نے ابھی عرض کیا قرآن کریم کی ایک آیت یہاں پر ان الحکم الا للہ. اب یہی کہ جب مجھ پہ حکم اللہ تعالیٰ کا مجھ پر واجب ہے, مجھ پر, میں اس پر عمل کروں گا, تو یہ تمام چیزیں تو گفتگو کی حد تک تو بہت اچھی ہیں. لیکن جیسے میں نے آغاز میں ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہے. اس پر کیمرہ لگا ہوا ہے, کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کیمرے نہ ہوں یا میں کمرے میں تنہا ہوں تو مجھے یہ احساس میرے اندر کیسے ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے بھی یہ احساس کیسے ہوگا کہ میں اس وقت رشوت لے رہا ہوں, میں کک بیکس لے رہا ہوں, میرا وہ کمیشن ہے جو میرے مالکان کو نہیں معلوم, میری کمپنی کے, اور میں نے ڈیل کہیں اور کر لی ہے کچھ, تو میرے پیسے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. ضروری نہیں کہ پاکستانی بینک میں آئیں, کیونکہ یہاں ڈر ہے مجھے کہ کوئی نیب وغیرہ یہ حرکتیں کچھ نہ ہو جائیں, تو میں دبئی کا اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں, نیو یارک کا دے رہا ہوں, لندن کا دے رہا ہوں. لیکن جو خشیت خداوندی, العلم و مخافت اللہ, آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علم کیا ہے؟ علم خدا خوفی کا نام ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء سے مراد یہ علماء نہیں ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے علماء. قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے وہ زمین و آسمان کے, درختوں کے, پتوں کے جو عالم ہیں, رنگوں کے جو عالم ہیں. اللہ اکبر. تو یہ خشیت آدمی کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سمپل سوال آپ کی خدمت میں. علی صاحب, 2 اعتبارات سے بات, ایک پہلو آ چکا ہے, صرف اس کو دوبارہ ری انفیسائز کر دیتے ہیں. جتنا اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت کے نظارے, ان پر بندہ غور و فکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی ہے, اس کے نتیجے میں اس کی خشیت بھی پیدا ہوگی. ایک یہ بات تو پہلے ہم کر چکے ہیں. دوسرا ایک آسان طریقہ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں تقوی کا تقاضا کر کے بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ. بندے کو جب ایک ایسا ماحول میسر آتا ہے کہ جہاں خیر کی طرف بڑھنا آسان ہو, اور وہ اپنے سے بہتر بندے کو دیکھتا ہے جس میں خوف خدا موجود ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد آ جائے. مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو ایسا ماحول کہ جہاں اس کو صادقین کی صحبت میں اثر آئے, نیک لوگوں کی صحبت میں اثر آئے, اپنے سے بہتر مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع میں اثر آئے. سادہ سی بات ہے, برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھتا ہوں, کچھ نہیں کرتا, ٹھنڈک فری میں مل جاتی ہے, اور بھٹی والے کی دکان پر جا کے بیٹھوں گا, کچھ نہیں کروں گا, چنگاریاں مجھے مل جائیں گی. اسی طرح خیر والوں کے ماحول میں بیٹھوں گا تو حرارت ایمانی, خشیت خداوندی کا کچھ حصہ مجھے بھی میسر آئے گا انشاءاللہ تعالی. بروں کے ساتھ بیٹھ کر برائی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, تو اچھوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھائی کرنا بھی آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کونوا مع الصادقین. تو وہ لوگ جو بندے کو اللہ سے ملا دیں, جوڑ دیں, جو مینٹور ہوں, جو مزکی ہوں, تزکیہ کریں, تلاوت آیات کریں, وَيُزَكِّيهِمْ والا فریضہ انجام. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میرے دل میں
پیدا ہوگی اور دنیا سے محبت کم ہوتی چلی جائے گی. یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. برکتیں ہوتی ہیں جو بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس ذیل میں، لیکن ہمیں یہ آیات مکمل کرنی ہے. اچھا، اب یہ کہ مغفرت ہے ان کے لیے جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مغفرت، غفرہ، اور ان کا اجر ہے بہت. مغفرت یعنی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ مغفرت کا لفظ بہت پیارا لفظ ہے. مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو. مغفر عربی میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں. بارہ جو لوگ بھی موٹر سائیکل چلائیں ان کو پہننا چاہیے، تو وہ سر کو آپ کے ڈھانپ لیتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بندہ گر جائے گا تو سر آپ کا ڈھانپے رہنے کی وجہ سے محفوظ رہ جائے گا. تو اصل میں مغفرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور اسی ڈھانپنے کی کیفیت میں صاف کر دے اور معاف کر دے. یہاں دو انعامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. ایک تو لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، خشیت خداوندی رکھنی ہے، خوف خدا دل میں رکھنا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، جو اس نے آگے ذکر بھی کیا، کہ اس کے بندے بہرحال خطا کار تو ہیں، گنہگار تو ہیں. تو اس سب کے باوجود کہ بندے نے تقوی بھی اختیار کیا، بندہ نیک ماحول سے بھی جڑا رہا، بندے نے حتی الامکان خوف خدا کو دل میں پیدا کیا، بندے نے حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کی، بندے نے حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تب بھی بندہ بندہ ہے. اگر کوئی کمزوری رہ جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، کوئی معیار مطلوب سے ذرا پیچھے تھوڑا رہ جائے گا، رخ زندگی اس کا صحیح تھا، تو اس کی شان کریمی ہے کہ وہ مغفرت فرما دے گا اور معاف فرما دے گا اور پردے میں رکھ کر ہی نکال دے گا. یہ پردے میں رکھ کر نکالنے پر وہ بات یاد آتی ہے جو حدیث میں دعا سکھائی گئی، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ. اللہ جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں نہ کیا، وہ تو مارا جائے گا. تو اللہ پردے میں رکھ کر نہ کھولے نہ پوچھے، یہ آسان حساب ہے. یہ اس کی شان کریمی کہ وہ پردے میں معاف فرما دے گا. یہ ایک انعام ہے مغفرت کا کہ جانے دے گا. اور پھر اجر کبیر کی بات آتی ہے، وہ دوسرا انعام ہے، معاف ہی نہیں فرمائے گا، شان کریمی ہے، اجر بھی عطا فرمائے گا. اور اجر کے ساتھ اور بھی الفاظ آتے ہیں، کبھی عظیم بھی آتا ہے، کبھی کریم بھی آتا ہے، یہاں کبیر آ رہا ہے. یہ اس کی کوانٹٹی کو بیان کر رہا ہے، اس کی بہت زیادہ ہونے کو بیان کر رہا ہے. تو یہ دو شانیں یا دو انعامات بیان ہو رہے. مغفرت بھی ہے، پردے میں رکھ کر اللہ معاف فرما دے گا، اور صرف معافی نہیں، اجر کبیر بھی اللہ تعالیٰ عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ یہ کس عمل کا اجر ہے کہ تم بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے، خشیت خداوندی اپنے ساتھ رکھی، اطاعت کرتے رہے، خواہ تم خلوت میں ہو خواہ تم جلوت میں ہو. وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کر رہا ہے اور اجر کبیر سے بھی نواز رہا ہے. اللہ اکبر. تم چپ کے باتیں کرو یا زور سے باتیں کرو، اللہ سب جانتا ہے. اللہ اکبر. کیا وہی نہ جانے گا جو تمہارا خالق ہے، جس سے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارشاد فرمائیں. جی، اس کو خصوصی اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ وہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے ان کی مخالفت علی الاعلان نہ کرو، چپکے کرو. تو ان بے وقوفوں کا کیا یہ خیال تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی ذرا بڑی باتیں تو پتہ ہیں، ان کی چھوٹی مخفی باتیں نہیں پتہ؟ یہ فلسفے کے میدان کے کچھ لوگوں کی بھی گمراہی رہی ہے کہ وہ ہاں خدا کو مانا تو ہے مگر اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ میکرو لیول کی باتیں تو جانتا ہے، وہ مائکرو لیول کی باتیں نہیں جانتا. کیوں اس کو انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ یا why should he be bothered about the micro level issues of the creation؟ یہ بھی ایک باطل تصور رہا ہے. اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں یہاں بھی ذکر کر رہا ہے، تم اعلانیہ کوئی بات کہتے ہو یا پوشیدہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے. ابتدا میں آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، جو تم کرتے ہو تم اسے پوشیدہ رکھو، ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. یہاں ذکر آ رہا ہے علیم بذات الصدور،
اللہ سینوں کے راز و تف سے بھی واقف ہے. تو یہ گمراہی کا تصور ہے کہ بڑے بڑے وہ مارس کو جانتا ہے, وہ ارتھ کو جانتا ہے, وہ سولر سسٹمز کو جانتا ہے, لیکن انیق احمد صاحب کے دل میں کیا, شجاع الدین شیخ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, وائی مسٹ ہی بی بادرڈ اباؤٹ دس. یہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک گیلی یا تر شے, قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں, اسے بھی جانتا ہے. ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا مگر اس کے اذن سے. ایک ماں کے بطن میں بچے کی ڈیولپمنٹ کتنے مائکرو لیول کے اسٹیجز سے آگے بڑھ رہی ہے, اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور اللہ سورہ قوف میں کہتا ہے یہ مر جانے والوں کے جسم سے مٹی ایک ایک ذرہ جو کم کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ تو اسے بھی جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ, تبھی تو کہا نا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. تو ایک تو خاص اعتبار سے ہوا ان کفار کے لیے, اور یہ ایک عموم کے اعتبار سے بھی ہے. لوگ اعلانیہ بھی کچھ برائیاں کر بیٹھتے ہیں اور تنہائی میں بھی کر بیٹھتے ہیں. اللہ اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے, اللہ تنہائی میں کی جانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. اور عمل تو بڑی بات ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور قول تو بڑی بات ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا, کوئی وسوسہ خیال بھی اس کے دل میں اٹھتا ہے تو ہم اسے جانتے ہیں, اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور ایک عموم کے اعتبار سے اہل ایمان کے لیے, تم اعلانیہ طور پر اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہو, تم اعلانیہ طور پر اللہ کی تکبیرات پڑھتے ہو, تم اعلانیہ طور پر اللہ کے لیے خیر کے کام کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. اور اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہو, تنہائی میں 7 پردوں میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو, اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی واقف ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. الفاظ وہ ایک ایسے لے کر آتا ہے کہ 14 صدیوں پہلے بھی اس کا مفہوم سمجھا گیا, آج بھی سمجھا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اعلانیہ طور پر کیے جانے والے اعمال ان سے بھی واقف, پوشیدہ طور پر کیے جانے والے اعمال ان سے بھی واقف, اعلانیہ طور پر کہی جانے والی کوئی بات ہو اس سے بھی واقف, پوشیدہ تنہائی میں کوئی آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے, مشورے کر رہا ہے, جیسے منافقین کا بیان آتا ہے کہ تنہائی میں مشورے کرتے تھے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے تعلق سے, اور جو حضور کے سامنے اقرار کر کے آیا کہ آپ کی مانیں گے اس کی برعکس باتیں کرتے. اللہ فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے 28 پارے کی پہلی سورت میں کہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. حاصل کلام ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے, جتنا یہ احساس مجھے رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, میری تنہائی بھی پاکیزہ ہوگی, میری خلوت بھی پاکیزہ ہو جائے گی, میری جلوت بھی پاکیزہ ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کیونکہ ہم نے قرآن کریم کی مختلف جو جہتیں ہیں مفاہیم کی وہ آپ نے بیان فرما دی کہ قرآن کریم کی یہ آیات 12, 13, 14 سورہ ملک کس کس انداز میں یہ بات کھل کر بات سامنے آ رہی ہے. اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھنے میں مشکل ہو. اب جو آخری بات آپ نے فرمائی, کیا اچھی بات کہ جو راز و نیاز ہیں, جو سرگوشیاں ہیں, ان تک سے اللہ واقف ہے. اور یہ جز وقتی واقف نہیں ہے, کل وقتی واقف ہے. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ایک چیز, ایک واقعہ ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے, حاضر سے بھی واقف ہے, اور غائب سے بھی واقف ہے. اللہ اکبر. اور ماضی حال مستقبل سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب یہاں پر ایک بات جو میں سوال آخر میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ان آیات کی عملی تفسیر چلتے پھرتے کردار پیدا کر دیے. یہ محض فلسفہ یا محض گفتگو نہیں ہے جی, کہ وہ کردار, وہ چلتے پھرتے کردار. کانا خلقہ القرآن, اللہ اکبر, اللہ کانا خلقہ القرآن آپ نے فرمایا. مفتی نجیب صاحب تشریف رکھتے تھے تو انہوں نے کیا اچھی بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ صحابہ پیدا ہوئے, وہ کردار تیار کر دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو مفتی نجیب صاحب بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا بات فرمائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ لوگ باہر سے آئے, انہوں نے پوچھا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ سامنے سے گزر رہے تھے, تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ ہے ہمارے قرآن. اللہ اکبر. تو وہ کردار, جی جی جی, پھر خشیت پیدا ہوتی ہے نا. جی جی جی, اس خشیت نے وہ کردار پیدا کیے, جی, اور وہ کردار سامنے رہے تو خشیت پیدا ہوگی. جی, سبحان اللہ, سبحان. امام ابو حنیفہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, جتنا میرا ایمان نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کر بڑھتا ہے, کسی اور شے سے نہیں بڑھتا. وہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, تقوی کا ماحول,
صادقین کی صحبت جی ملیں گے آج بھی، دنیا خالی نہیں ہے خیر سے، یقیناً البتہ انہی صادقین نے ایک مشورہ یہ بھی دیا ہے کہ اگر تمہیں کم ملتے ہیں تو پیچھے چلے جاؤ، محمد مصطفیٰ کی سیرت کو لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کی سیرت کو کھولو اور ان کے واقعات کو اپنے سامنے رکھو، تو ان سے بھی تمہارے اندر خشیت خداوندی کا کچھ عنصر پیدا ہوگا۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ یہ چلتے پھرتے قرآن ہیں، تو آج ہم خشیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان خشیت والوں کی زندگی کو بھی سامنے رکھ لیں، تو خشیت خداوندی کا پیدا ہونا ہمارے لیے بھی کسی درجے میں آسان ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کریم کی ایک ایک آیت وہ خشیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کہ بعض آیات جب آپ تلاوت فرماتے تھے یا نماز کے دوران تلاوت میں آتی تھیں تو آپ کی نماز طویل ہو جاتی تھی، آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اے اللہ تو چاہے تو انہیں عذاب دے دے، جی اور تو چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ انیس صاحب کیا آپ نے بات بیان فرما دی، یہ اصل میں تو مکالمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو رب کائنات کے حضور ہوگا قیامت کے دن، اور الفاظ کا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، تو جو چاہے سو کرے، اور تیرا یہ فیصلہ بھی ٹھیک ہوگا، بھلا ہوگا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اللہ تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو غالب ہے، اس کا پورا اختیار ہے، تیرے اختیار کے سامنے کسی کی بات نہیں چل سکتی، تیرے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر تو ان سب کو معاف کرنے کا بھی فیصلہ فرما دے، اے اللہ تو حکیم ہے، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا۔ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ البتہ بات کیا ہوئی جو آپ اشارہ فرما رہے تھے، مسند احمد کی روایت ہے ایک مرتبہ پوری ایک رات صرف یہ آیت حضور قیام اللیل میں تلاوت کر رہے ہیں، اور اپنی امت کے تعلق سے شفاعت کا بڑا لطیف انداز ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار فرمایا۔ اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ جب قرآن پڑھیں، میں تو اتنا عرض کر دوں، ہم کیسے سورۃ الفاتحہ سے گزر جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پہلے بھی ذکر ہوا، چھوٹا سا کتاب ان کا کتاب الصلاۃ کا اردو ترجمہ بھی ہے، امام صاحب صدیاں گزر گئیں، فرماتے تم سورہ فاتحہ کیسے پڑھ کے گزر جاتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے تمہیں اپنی بے بسی اور اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی نعمتیں تمہیں یاد نہیں آتی؟ اگلا ایک بس جملہ ایڈ کر دوں، اور مالک یوم الدین کہہ کے تم گزر کیسے جاتے ہو؟ کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، کیا تمہاری آنکھیں نم نہیں ہوتی؟ کبھی تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کچھ دیر پہلے تم کیا حرکتیں کر کے آئے ہو؟ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے جب یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لوگے، نماز مکمل کر لوگے، تو اگر سورہ فاتحہ ہی توجہ کے ساتھ میں نماز کے دوران میں ادا کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت میرے اندر ہمارے اندر بھی بڑھے گی۔ اللہ یہ حصہ قرآن پاک کا یہ تاثیر والا پہلو بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر محض ایک گفتگو برائے گفتگو نہ ہو، بلکہ خشیت کے ساتھ جب سورہ فاتحہ کی یہ آیت آدمی پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم بھی واضح ہو اور استعانت کا مفہوم بھی واضح ہو، اور خشیت اپنے دل کے اندر موجود ہو، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے میں محض یہ تقاریر کا ایک رسمی حصہ نہ ہو، بلکہ خشیت خداوندی کے ساتھ، اور میں نہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدو یعنی کہ محض مسجدوں کے سجدے نہ ہو، پارلیمنٹ میں بھی رب کو سجدہ کیا جائے، عدالت میں بھی رب کو سجدہ کیا جائے، بینکنگ کے سسٹم میں بھی اللہ کو سجدہ کیا جائے، معیشت کے سارے میدان میں اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے، یہ کوئی نیٹشے کا یا کسی ایرسٹوٹل کا قول نہیں ہے کہ تم مزے لے کر اپنی تقریروں کے اندر پڑھتے رہو، کل اللہ کو جواب بھی دینے اس تعلق سے۔ اور شیخ صاحب ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آج سجدے کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور کن کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور حل کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ یہی ہے کہ تیری، فقط تیری، محض تیری عبادت، جھکیں گے تیرے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام کام اللہ کی خشیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ ایک دن اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، اس کا بھی خیال، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب تک
علیم بصیر سمیع نہیں مانا جائے اور جواب دہی کا احساس نہ ہو تب تک خشیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور جیسے ہم عرض کرتے ہیں ہمیشہ کہ حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ درست جواب حضرت نوح علیہ السلام کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ کوفے کا، مکے کا یا یمن کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن دازی کا، اور شیخ صاحب نے ایک پرچی یہ نکال لی۔ آج کے ونر ہیں ناہید نوید صاحبہ ملتان سے۔ ناہید نوید صاحبہ ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر ہم آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھے گا وہ اس سے بھی بڑی مصیبتوں میں گر جائے گا۔ جو چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھے گا وہ اس سے بھی بڑی مصیبتوں میں گر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔